یا علی مدد۔ عزیزان من، آج ہماری گفتگو انبعاث کے بارے میں ہوگی، اور انبعاث کا مطلب ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ آج ہمارا موضوع انبعاث اس لیے ہے کہ یہ تصور یا کہ یہ مضمون دوسرے مضامین کے مقابلے میں بہت ہی مشکل اور بہت ہی بلند ہے، اس لیے کہ انسان سب سے پہلے اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر روحانیت کا کوئی دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کو ابتدائی روحانیت کہا جاتا ہے، اور اس کی کئی منزلیں ہیں۔ اگر ایسے کسی مومن کی کامیابی ہوئی تو پھر وہ اسی روحانیت کے سلسلے میں نفسانی طور پر مر جاتا ہے، مگر وہ موت تعویلی موت ہے، اس لیے اس میں شعور ہوتا ہے، اور وہ روحانیت موت اس معنی میں کہلاتی ہے کہ وہاں پر حضرت اسرائیل کے تجربات ہوتے ہیں، نہ صرف اسرائیل کے بلکہ دوسرے عظیم فرشتوں کے بھی تجربات گزرتے ہیں۔ تاہم اسرائیل کی نسبت سے جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، وہاں سے آگے کی روحانیت تعویل کی زبان میں موت کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ روحانیت کے تین بڑے دور ہیں۔ وہ اس طرح کی ابتدائی دور خاموش روحانیت پر مبنی ہے۔ دوسرے دور میں بولنے والی روحانیت کا آغاز ہوتا ہے اور جسے موت بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوسرے دور کو موت کہنے کے دو اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں سے اسرائیل کے تجربات گزرتے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ روحانیت کا جو آخری دور ہے وہ صحیح معنوں میں زندگی ہے، اس لیے اس سے قبل کے دور کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ دوسرا دور وہاں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے جہاں پر انبعاث کا مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کا عمل واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ہم روحانیت کے اس آخری دور سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے لفظی انبعاث کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ انبعاث کا مطلب ہے جی اٹھنا، اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں کہ کچھ لغوی ہیں، کچھ اصطلاحی اور کچھ تعویلی، لیکن یہ تمام معانی مقامی تعویل پر باہم ملے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے، اور اگر وہ لوگ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کے انبعاث یعنی اٹھنا کو پسند نہیں کیا۔ 9/46۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاد کے لیے اٹھنا پسند نہیں فرمایا، نیز ان کا مراحلی روحانیت سے
گزر کر مرتبہ عقل پر جی اٹھنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ لفظ انبعاث کے معنی و مطلب کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا پیرا حق تبارک و تعالی کا ارشاد ہے 2/213، ایک زمانہ میں تمام لوگ ایک ہی طریق پر تھے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ یہاں پر بعثا بے عین سے کہ دونوں معنی درست ہیں۔ اول یہ کہ پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو جسمانی زندگی ہی میں روحانی طور پر پیدا کیا، پھر انہیں جیتے جی نفسانی موت کے مراحل سے گزارا، اور پھر مرتبہ عقل پر انہیں جلا اٹھایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ پاک کا پیغام سنایا کریں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ خدا نے پیغمبروں کو اپنے حضور خاص یعنی مرتبہ عقل اور مقامی انبعاث سے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق خدا شناسی کی تعلیم دی جائے۔ پس پیغمبروں کے بھیجے جانے کے معنی تعویلی صورت میں بالکل صحیح ہے، ورنہ انبیاء و رسول کہیں اور جگہ سے تو نہیں آئے تھے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک بحیثیت مجموعی اسی دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ سوال تھا، قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو کسی کو بھیجنے کے معنی اس صورت میں صحیح ہیں جبکہ وہ باہر کہیں سے آتا ہو، آسمان سے یا کسی دوسری دنیا سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اسی دنیا میں لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، سو پیغمبروں کے بھیجنے یا بھیجے جانے کے کوئی معنی چاہیے یا اس کی تعویل چاہیے، اور ہاں اس کی تعویل ہے، وہ یہ کہ لفظ بعثا بے عین سے بعث اللہ النبیین، خدا نے پیغمبروں کو بھیجا، اس میں دو معنی ہیں۔ اول اس کے معنی یوں ہے کہ بعثا کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پیغمبروں کو مراحلی روحانیت سے آگے گزار کر اس مرتبے تک پہنچا دیا جہاں پر صحیح معنوں میں زندگی ملتی ہے اور شعوری طور پر بیداری ہوتی ہے۔ لہذا بعثا کے معنی درست ہو گئے کہ خدا نے پیغمبروں کو مرتبہ اعلیٰ پر یعنی مقامی عقل پر زندہ کر دیا اور ان کو بیداری دی کہ بعثا کے معنی جگانے کے بھی ہیں، زندہ کر دینے کی بھی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر بھیجنے کے معنی کرتے ہیں تو صحیح ہے کہ خدا نے پیغمبروں کو اپنے قرب خاص سے یعنی مرتبہ اعلیٰ سے لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی انبیاء علیہ السلام خدا کے حضور تک پہنچے ہوئے تھے، تو مثال کے طور پر خدا نے ان کو وہاں سے لوگوں کی طرف متوجہ کر دیا اور بھیجا۔ اور اس بھیجنے میں یہ معنی بھی ہیں کہ اب وہ مقامی اعلیٰ پر پیغمبروں کو جو بید ملے تھے، جو اسرار تھے، یا جس طرح وہاں حکمت کی زبان سے گفتگو ہوتی تھی، ان تمام چیزوں کو ایک بار
درکنار رکھتے ہوئے پیغمبروں کو عوام کی عقل کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے، تو اس بھیجنے میں یہ معنی بھی ہے۔ جس طرح قرآن کے نازل ہو جانے کی مثال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن واقعاً مادی طور پر آسمان سے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے نازل ہونے کے معنی یوں ہے کہ یہ روحانیت کی بلندی سے جسمانیت کی پستی کی طرف آیا۔ تو اس صورت میں قرآن نازل ہوا یعنی اتر گیا، بلندی سے نیچے کی طرف آیا۔ اسی طرح بھیجنے میں بھی یہ فلسفہ ہے۔ اس کی بات اسی لفظ کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سب لوگ ایک ہی طریق پر تھے۔ یہ آدم سے قبل کا زمانہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ اس میں سب لوگ الگ الگ نہیں تھے، بلکہ ایک ہی طریق پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی دین تھا یا نہیں تھا، لیکن سب لوگ مل کر ایک ہی ملت کی حیثیت سے تھے۔ پھر خداوند عالم نے ان میں پیغمبروں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ تو پیغمبروں کو کہاں سے بھیجا؟ خود لوگوں میں سے پیغمبروں کو ایک اعلیٰ شعور عنایت کیا اور ان کو عقل کے مقام پر بیدار کر دیا، ان کو صحیح معنوں میں زندہ کر دیا، اور ان تمام صفات سے آراستہ کر کے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا کرے۔ اس کے بعد ایک آیت درج ہے، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اس میں بھی لفظ بعث کو لیا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا ان کے پیغمبر نے کہ بے شک خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بحیثیت بادشاہ کے باعث کیا، یعنی طالوت کو تمہارے دینی بادشاہ کے طور پر تیار کیا گیا، اس کو مراحل روحانیت سے آگے گزارا گیا، مقامی عقل پر اس کو اعلیٰ سطح پر زندگی اور شعور دیا گیا، یا یہ کہ اس کو نفسانی موت سے زندہ کیا گیا، اور پھر ان تمام اوصاف کے ساتھ اس کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طالوت کون تھے؟ جواب یوں عرض ہے کہ طالوت اپنے وقت کے امام تھے، اور قرآن میں اکثر ان جگہوں میں جہاں ملک یعنی بادشاہ کا ذکر آیا ہے تو اس سے امام مراد ہے، کیونکہ دین کی بادشاہت امام کے پاس ہوتی ہے، اور امام ہی ہر طرح کی روحانی صلاحیتوں سے اور نور سے آراستہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک طرف سے امام کے بادشاہ ہونے کا ذکر آتا ہے، اور دوسری طرف سے لفظ بعث پر روشنی پڑتی ہے کہ بعث کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ خدا نے طالوت کو تکمیل نور کے مراحل روحانیت پر گامزن کر دیا، اور مقامی اعلیٰ پر جہاں مرتبہ عقل ہے اس میں طالوت کا انبعاث ہوا، جیسا کہ انبعاث کا حق ہے، تاکہ وہ لوگوں کا دینی بادشاہ قرار پائے، کیونکہ دین خدا میں
دنیوی بادشاہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ حضرت طالوت کے نہ صرف علم میں بے پناہ اضافہ ہوا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جسم میں بھی بے طریق حکمت اسی طرح اضافہ ہوا۔ وہ یہ کہ امام طالوت علیہ السلام کو جسم لطیف کا عالم زر عنایت ہوا، نیز فلکی ابدائی جسم دیا گیا جو کائنات پر محیط ہے، جس میں دیگر تمام ابدائی معجزات کے ساتھ ساتھ انبعاث کا مظاہرہ بھی موجود ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، اس لیے کہ اس قصے میں امامت کی بعض بنیادی حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، جیسے کس طرح امام کا معجزانہ جسم کام کرتا ہے اور ذرات لطیف کس طرح امام سے وابستہ ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد ایک اور آیت لی گئی ہے، اس میں اس طرح سے ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک پیغمبر کو بھیجا، یعنی مومنین کے نفوس میں سے پیغمبر کو پیدا کیا۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یوں ہے کہ مومنین ایک ایسا لفظ ہے جو اماموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ لفظ مشترک ہے اماموں اور مومنین کے درمیان۔ اور اگر کوئی تعریف کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے امام مراد ہوتے ہیں، جیسے یہاں کہ پیغمبر مومنین کے نفوس میں سے پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یوں ہوتا ہے کہ امت میں پیغمبر کا ظہور سب سے پہلے امام میں ہوتا ہے اور پھر حدود دین میں پیغمبر کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر ایک نور ہے اور وہ مادی نور نہیں ہے، روحانی اور عقلی نور ہے، لہذا اس کا طلوع ہو جانا دلوں میں ہے، اور سب سے پہلے اس نور کا طلوع ایسے دلوں میں ہو جاتا ہے جو بہت ہی پاک ہیں، اور وہ دل اماموں کے ہیں، پھر حدود دین کے ہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ کہنا کہ خدا نے مومنین کے نفوس سے پیغمبر کو پیدا کیا درست ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اماموں کی ذات میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اور آیت کا جو باقی حصہ ہے اس سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے، جیسے اس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ پیغمبر ان پر خدا کی آیات پڑھا کرتا ہے، ان کو علم و حکمت سکھایا کرتا ہے اور ان کو پاک و پاکیزہ کیا کرتا ہے۔ تو صحیح ہے کہ یہ تمام واقعات سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ درجے پر اماموں کی ذات میں ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اور بھی نیچے کی طرف چلتا ہے، یعنی پیروں اور بزرگوں کی ذات میں یہی نور طلوع ہو جاتا ہے اور پھر وہ پاک ہو جاتے ہیں اس نور کی بدولت، اور دین خدا کا نظام اسی طرح باطنی طور پر چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی ایک آیت ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ اس سے یہ مطلب ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا شعوری طور پر بھی ہے اور غیر شعوری طور پر بھی۔
ان دونوں کے درمیان فرق اس طرح سے ہے کہ شعوری طور پر جی اٹھنے کے یہ معنی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی امام اور حدود دین میں سے کوئی کامیاب شخص شعوری طور پر اس طرح زندہ ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ کہا گیا روحانیت کی منزلوں سے آگے آگے جاتا ہے، اور روحانیت کے 3 بڑے ادوار ہیں۔ ابتدائی دور خاموش روحانیت کا دور ہے جو روشنیوں سے بھرپور ہے۔ دوسرا دور بولنے والی روحانیت پر مبنی ہے، اور تیسرے دور کا آغاز مرتبہ عقل سے ہوتا ہے کہ وہاں پر کن فیکون کے ظہورات ہوتے ہیں، جسم لطیف کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور خدا کے بڑے بڑے بیدوں کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا وہاں پر عقلی اور علمی طور پر ایک کامل اور مکمل شعور اور ایک بھرپور حیات ملتی ہے۔ اس لیے اس مقام کو مقامی بعث یا انبعاث کہا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ اور اسماعیلی نقطۂ نگاہ سے ان حقائق پر روشنی ڈالنے کی اس لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مرنے کے بعد جی اٹھنے کا جو تصور ہے وہ اس سے الگ ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی جسم جی اٹھے گا اور اسی جسم میں حساب کتاب ہوگا۔ لیکن میں آپ سے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جسم اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حشر ہو، اور وہ کئی طرح سے، یعنی اس کے قابل نہ ہونے کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جسم مسلسل گرتا جاتا ہے، اور 40 دن کی مدت میں یہ ٹوٹلی ایک بار ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس جسم کے جو سیلز ہیں، جو ذرات ہیں، جو انرجیز ہیں، وہ ہمیشہ ایگزاسٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس کی تشبیہ ایک تالاب سے دی جاتی ہے کہ ایک تالاب ہے اور اس کے لیے ایک نلکا ہے یا ایک نہر ہے جس سے پانی آتا رہتا ہے، اور تالاب میں پانی گرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کے ساتھ ساتھ ایک مخرج ہے، یعنی ایک نکاس ہے اس تالاب کا کہ اس میں سے پانی ایک طرف سے نکلتا جاتا ہے۔ اس طرح 40 دن کے اندر اندر اس تالاب میں جو پانی تھا وہ یکسر نکل چکا ہوتا ہے، اور اس کی جگہ پر نیا پانی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی ہستی ہے۔ اس حساب سے سال میں 9 مرتبہ ہمارا جسم ٹوٹلی مر جاتا ہے، اور 9 مرتبہ اس کی تجدید ہوتی ہے، یا کہ 9 مرتبہ یہ جی اٹھتا ہے۔ لیکن یہ مرنا اور یہ جی اٹھنا گریجولی ہے، جزوی ہے، بے تدریج ہے، اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور آدمی کو اس موت کی خبر ہوتی ہے کہ وہ یکسر واقع ہو جائے۔ لہذا یہ جو موت ہے جو جسم کے اندر جاری ہے، یہ گریجولی ہے، یعنی بے تدریج ہے، اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس سے ہمارا کیا مقصد ہے؟
اس سے یہ مقصد ہے کہ اگر سال میں ہمارا جسم 9 مرتبہ مر چکا ہوتا ہے اور اس کی جگہ پر 9 مرتبہ نیا جسم بنتا ہے، اور 40 برس کی عمر میں یا 80 برس کی عمر میں اس حساب سے جتنی دفعہ آدمی مر جاتا ہے اور جتنی دفعہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر مان لیا جائے کہ حساب کتاب اعمال کا اس جسم سے ہے تو پھر اس میں کون سا جسم ہونا چاہیے جس سے کہ حساب لیا جائے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ اسی جسم میں حشر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس جسم میں حشر نہیں ہوگا، حشر روح میں ہوگا، اور اس وقت روح کے لیے ایک خاص جسم ہوگا اور وہ لطیف جسم ہے۔ اور دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ اس فرسودگی کے علاوہ ہم ایک اور طریقے سے اپنے جسم کی فرسودگی کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بار بار ناخن کو تراشتے ہیں، اور مرد لوگ جو ہیں اپنے بال کو کاٹتے ہیں، اور اگر خواتین بال کو نہیں کٹواتی ہیں تو پھر بھی ایک طرح سے ان کے بالوں میں فرسودگی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بیماری کے وقت انسان کہ یہ جسمانی ہستی غذا سے بنتی ہے، اور اگر غذا کے لیے کچھ تاخیر ہو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے تو انسان جو ہے ایک دم سے گل جاتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی ایک طرف سے گلتا جاتا ہے اور دوسری طرف سے اس کی کمی جو ہے وہ خوراک سے پر ہو جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سائنسدان اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے بار بار جو ہے یعنی اپنے اندر رینیو کو دیکھتا ہے۔ لہذا جو حشر ہے یا جو حساب کتاب ہے وہ اس جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جو فرمائش ہوتی ہے اچھائی کی یا برائی کی وہ نفس سے ہے، روح سے ہے، عقل سے ہے، اور جسم اس عقل کے تحت، اس شعور کے تحت مجبور ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بعض لذتوں کو جسم میں محسوس کرتے ہیں تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر میں کوئی شعور نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہے، راحت کا احساس نہیں ہے۔ پتھر کیا، درختوں میں بھی یہ شعور نہیں ہے۔ آپ کلہاڑی لے کے جنگل میں جائیں یا باغ میں اور ایک درخت کو کاٹیں تو اس میں درد نہیں ہے، اس کو کوئی احساس نہیں، اور حالانکہ درخت میں ایک طرح کی روح ہے مگر اس روح میں احساس نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد کسی حیوان کے پاس آئیں تو حیوان میں اس کے مقام کے مطابق احساس ہے، درد کا احساس ہے، راحت کا احساس ہے، خوشی کا احساس ہے۔ اس سے مثال سے ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمیں لذتوں کا احساس ہے یا دکھ درد کا احساس ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، روح حیوانی کی وجہ سے اور روح انسانی کی وجہ سے۔ اگر خالص جسم میں کچھ احساس ہوتا یا اس میں کوئی فرمائش ہوتی تو جمادات میں ایسی کوئی مثال ملتی، درختوں میں ایسی کوئی مثال ملتی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو احساسات و جذبات ہیں وہ روح کی وجہ سے ہیں، لہذا حساب کتاب روح سے ہونا چاہیے اور روح کو مواخذہ کرنا چاہیے، اور جزا سزا کا جو تعلق ہے
وہ روح سے ہونا چاہیے۔ اب یہاں سورہ یاسین کی ایک آیت کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی کہ اس میں کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے جب قیامت برپا ہوگی اور سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کہ اے ہماری بدبختی کہ کس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے جگایا۔ یہاں پر مطلب یوں ہے کہ انبعاث یا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا کئی طرح سے ہیں، اس میں سے ایک تو شعوری طور پر ہے اور جو پیغمبروں اور اماموں بزرگوں کے سلسلے میں جس کا ذکر ہوا، اور دوسرا غیر شعوری طور پر ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جن پر کہ قیامت غیر شعوری طور پر گزرتی ہے اور ان کو بے زبردستی سورہ اسرافیل کے زور سے ان کو مقامی قیامت پر یا کہ مقامی انبعاث پر ان کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ زبردستی کی قیامت کیوں؟ دیکھیے کہ قرآن مقدس میں جس طرح سے قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ قیامت میں سب لوگ حاضر ہو جائیں۔ اگرچہ انفرادی قیامت ہے تو اس میں بھی تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ حاضر ہو جائیں۔ اب ہم اس کو کس طرح سے سمجھ لیں؟ یہ ایک طرف سے انفرادی قیامت ہے اور دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سب لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر سب لوگ حاضر ہو جاتے ہیں تو یہ اجتماعی قیامت ہونی چاہیے۔ اگر اس کو ہم انفرادی قیامت سے معنون کرتے ہیں، عنوان دیتے ہیں، تو یہ صرف انفرادی قیامت ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ انفرادی قیامت ہے لیکن اس میں سب لوگ حاضر ہیں۔ سب لوگ حاضر ہیں مگر غیر شعوری طور پر۔ ایک شخص کو شعور ہے، اس معنی میں انفرادی قیامت ہے، اور دوسرے سب لوگ ڈیمانسٹریشن کے لیے یا قیامت کے ایک مکمل مظاہرے کے لیے سب لوگ حاضر ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالمی ذر ہے، ذرات کی دنیا، اور اس میں ہر ذرہ کسی ایک شخص کی نمائندگی کرتا ہے۔ اولین و آخرین، زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس سیارہ زمین پر ہونے والے ہیں ان سب کی نمائندگی ذرات کرتے ہیں۔ ذرات اگرچہ زندہ ہیں لیکن ان میں لوگوں کے ذاتی شعور نہیں ہیں۔ ان ذرات اور ان لوگوں کے درمیان شعوری طور پر رابطہ نہیں ہے، اور حالانکہ وہ ذرات ہر قسم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر لوگ گرفتار ہیں تو وہ ذرات واویلا کرتے ہیں، اگر لوگوں کو نجات ملی ہے تو ان ذرات کو خوشی ہے، وغیرہ۔ تو قیامت اسی طرح سے واقع ہوتی ہے۔ انفرادی قیامت میں اجتماعی قیامت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو قرآن میں دو قسم کی باتیں ملیں گی۔ کبھی تو آپ کے سامنے یہ فرمایا جائے گا کہ قیامت آئے گی اور لوگ یہ کہیں گے، ایسا کہا جائے گا، ایسی فریاد ہوگی، یا اس طرح گھبرائیں گے، یا اس طرح وہ ڈر جائیں گے وغیرہ۔ اور دوسری یہ بات اس کے مقابلے میں کہ لوگوں پر قیامت اندھے پنے میں گزرے گی، لاشعوری میں گزرے گی۔ بظاہر ان دونوں باتوں کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، لیکن اس تضاد کو تاویل ہی دور کرتی ہے۔ وہ اس طرح کی جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ لوگ
قیامت سے بے خبر رہیں گے اور بہت سے لوگوں پر اندھے پنے میں قیامت گزرے گی، یہ بھی صحیح ہے، اور لوگ فریاد کریں گے ڈر جائیں گے، یہ بھی صحیح ہے، اور دونوں متضاد باتیں اس صورت میں صحیح ہیں کہ بے شک لوگوں کو خبر نہیں ہوگی لیکن ان کی نمائندگی ان کے ذرات کریں گے۔ اب ایک سوال رہ گیا یہ کہ کیا یہ مناسب ہے کہ قرآن یہ کہے کہ مومنین پر بھی قیامت اندھے پنے میں گزرے گی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لفظ اندھا یا اندھے کا جو تعلق ہے وہ کافروں سے اور منکروں سے ہے، اور مومنین کے لیے کچھ اور لفظ آیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خداوند مہربان مومنین پر اس طرح رحمت فرمائے گا کہ ان کو قیامت کے کھٹکے سے، خطرے سے، ہولناکی سے دور رکھے گا، اور قیامت کے شور و غوغا انہیں سنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ بہت سخت چیز ہے اور خداوند اپنے عام سطح کی مومنین کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے۔ قیامت وہ لوگ دیکھیں گے جو بڑے پیمانے پر ریاضت کرتے ہیں، جو حدود دین میں سے ہیں، اور جو بہت زیادہ محنت کر کے اس کو لازمی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں، تو بے شک ایسے لوگ قیامت کو دیکھیں گے۔ تو قیامت کو نہ دیکھنے کی دو صورتیں ہو گئی، مومنین کا نہ دیکھنا اور کافروں کا نہ دیکھنا، یہ دو طرح سے۔ اب ہمارے سامنے زیر بحث یہ نکتہ تھا کہ عوام جو سمجھتے ہیں کہ اسی جسم میں حشر ہوگا اور اسی جسم کے مر جانے کے بعد قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور جسم کے جو ذرات ہیں خداوند عالم ان کو جمع کرے گا اور اسی سے اس کو کھڑا کرے گا، یہ بات نہیں ہے۔ جب کوئی روحانیت میں جاتا ہے تو وہاں پر خاموش روحانیت کے بعد بول کی روحانیت آتی ہے، اور اس کے بعد ذرات آتے ہیں، اور انہی ذرات کو مٹی کہا گیا ہے تاویل کی زبان میں، یا ہڈیوں، بوسیدہ ہڈیوں کے ذرات ہیں، اور انہی ذرات کو جو ذرات لطیف کہلاتے ہیں جمع کر کے خداوند عالم ایک لطیف جسم کو وجود دے گا، اور اسی لطیف جسم میں انسان جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں جب روحانیت کے آخری مراحل آتے ہیں تو اس میں مومن کو ایک بڑا دیدار ہوتا ہے، ایک بہت بڑی نورانی شخصیت کا دیدار ہوتا ہے، یا کہنا چاہیے کہ امام کا دیدار ہوتا ہے۔ اس وقت امام جسم لطیف میں ہوتا ہے تو چند سیکنڈوں کے لیے دیدار ہوتا ہے۔ اب جیسا دیدار ہوا تو اس وقت یہ بندائی مومن موت سے جی اٹھا، وہ سامنے جو دیدار ہے، وہ سامنے جو ہستی ہے، وہ سامنے جو نورانی شخصیت ہے، وہ نور کا مرکز ہے، نیز وہ حقیقتی حقائق ہے، یا یہ کہ وہ مونوریلزم ہے۔ اسی ایک ہستی میں یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور سب ہیں۔ جن ذرات کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا وہ سب ذرات اسی میں جمع ہیں، یا یوں کہا جائے کہ وہ مبارک ہستی کیا ہے، نہ صرف قوم کا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کا مجموعہ ہے، یعنی ٹوٹل ہے۔ اب جب وہ مجموعہ ہے اور اس میں سب کچھ ہے تو پھر اس بندائی خاکی کے الگ زندہ ہو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی میں یہ بھی ہے، اور وہ پیشگی طور پر وہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طرح بندہ مومن کے
مر کر جینے کی تعویل اور حکمت ہے۔ تو یہ انبعاث کا ذکر ہو رہا ہے، مر کر جینا اس طرح سے ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ مر کر جینا جو ہے یہ جسمانی موت سے پہلے ہے۔ جس طرح آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس موضوع سے کہ جتنے پیغمبر اور جتنے امام ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بزرگان دین ہوئے ہیں وہ جیتے جی مر کر زندہ ہو گئے تھے، جیتے جی مر کر زندہ ہوئے تھے، کیونکہ قرآن میں جس موت کا ذکر آتا ہے وہ بحقیقت جسمانی موت نہیں ہے، وہ نفسانی موت ہے۔ جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، تم جسمانی طور پر مرنے سے قبل نفسانی طور پر مرو تاکہ تم اسی کے ساتھ حقیقی معنوں میں زندہ ہو جاؤ۔ سن لیا آپ نے کہ یعنی جسمانی طور پر مرنے سے پہلے نفسانی طور پر مر جانا ہے تاکہ نفسانی طور پر کوئی زندہ ہو جائے۔ تو یہ موت ایک شعوری موت ہے، ایک روحانیت ہے، اور اس روحانیت کا نام موت اس لیے ہے کہ شخص کامل اسرائیل سے دوچار ہو جاتا ہے، اور اس اسرائیل کے مظاہرے کی وجہ سے دوسرے روحانی دور کو موت کہا گیا۔ پہلے روحانی دور کو حیات یعنی جنم، روحانی جنم کہا گیا، دوسرے روحانی دور کو موت کہا گیا، اور تیسرے روحانی دور کو مرنے کے بعد زندہ ہو جانا کہا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے تصورات اور خیالات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، اور درمیان میں کتنا بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے اسماعیلی نقطۂ نظر سے مر کر جی اٹھنے کا جو تصور ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو امام میں پانا، یہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ امام کا ایک بڑا دیدار حاصل کرنا اور خود کو اصل میں واصل پانا، اور اس بات کو سمجھنا کہ آپ نے جس امام کا دیدار کیا وہ امام آپ کی ہستی ہے، آپ کی انا ہے، آپ کی ازلی و ابدی انا ہے، آپ کی دائمی انا ہے، آپ کی کامیاب انا ہے، آپ کی وہ انا جو کبھی بہشت سے باہر نہیں آئی۔ یہ مر کر زندہ ہو جانے کا تصور ہے، اور جتنی تشریحیں ہیں اور جیسی مثالیں ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہیں۔ جیسے ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ کہ خدا نے فرمایا کہ جو مجھ کو پہچانے گا وہ مجھ کو ایک ملکیت اور ایک خزانے کے طور پر پائے گا۔ کیا اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ نے امام کا دیدار کیا اور رفتہ رفتہ آپ کو اس کا علم آ گیا کہ جس امام کا آپ نے دیدار کیا تھا وہ آپ تھے، آپ کی انا، آپ کی مونوریلزم، آپ کا وہ مقام جہاں پر آپ اصل سے واصل ہیں۔ اور دوسری مثال حدیث قدسی کے مطابق کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے بنی آدم میری اطاعت کر تاکہ میں تجھ کو خود جیسا بنا لوں گا۔ تو آپ جب روحانیت کے مراحل سے آگے گزریں گے اور آپ امام کے دیدار کو پائیں گے اور اقرار کریں گے کہ وہ امام آپ کی عظیم روح ہے، آپ کی خودی ہے، آپ کی انا ہے، آپ ہیں، اور اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے تیار کیا گیا ہے۔ طرح طرح سے آپ کو امام نے اپنا فرزند قرار دے لیا ہے اور بہت کچھ کہا گیا ہے۔ پھر آپ ضرور باور کریں گے کہ آپ نے امام کو پایا، آپ نے امام کو پایا یا اپنی روح کو امام پایا۔ آپ کو یاد آتا ہوگا کہ ایک فرمان ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے۔ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، وہ مولا کے عاشق تھے، وہ اپنی روح کے عاشق تھے۔
کیونکہ مولا اور آخری روح ایک ہیں، تو ہم مولا کو اپنی روح مان سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ جب مومن میں پاکیزگی آتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ یوں کہیں، جب مومن میں کمزوری آتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ دونوں باتیں ہیں۔ جب مومن گناہ کرتا ہے تو جرأت نہیں کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات کہیں۔ جب مومن کے دل میں پاکیزگی آتی ہے، علم سے، عبادت سے، نیکی سے، خدمت سے، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور کوئی بھی مومن اندازہ کر سکتا ہے کہ جیسے جیسے مومن کو بلندی ملے گی، لفٹ ملے گی علم کی، عبادت کی، تو ضرور اس کو وہ قبول کرے گا کہ وہ جو آخری دیدار ہے، اس کی اپنی روح کی دیدار ہے، جہاں پر کہ روح اور مولا ایک ہیں۔ تو یہ مونوریلزم کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے، اور ہم ایسی حقیقتوں کو اس معلوم کی حیثیت سے قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے امام نے یہ سب کچھ آسان کر دیا ہے، اور البتہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات بہت مشکل ہے، یہ بات بہت مشکل ہے۔ تو یہ انبعاث کا تصور ہے، اور اگر اصطلاحات کو استعمال کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ہے مبدی جو کن سے کام کرتا ہے اور آنن فانن چیزوں کو وجود دیتا ہے کسی تاخیر کے بدل۔ دوسرا ہے مبدا، وہ جو مبدی پیدا کرتا ہے۔ تو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مبدی اور مبدا، چونکہ وہ مقام یونٹی کا ہے، اس واسطے دو نہیں ہیں، وہاں پر تمام چیزیں ایک نظر آتی ہیں، ایک ہی سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے، لہذا وہاں پر مبدی اور مبدا ایک ہیں۔ تو مومن اس انبعاث کے سلسلے میں مبدی کو دیکھتا ہے اور مبدا کو دیکھتا ہے، اور اسی مبدی اور مبدا کو دیکھنا اس کا زندہ ہو جانا ہے، اور بس۔ دوسری مثال میں انسان عالم بالا سے ایک سائے کے طور پر آیا تھا، اور اس سائے کو وہاں نہیں جانا ہے مگر ایک شعور جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تم میرے پاس جب بھی آؤ گے تو ایک اکیلا ہو کے آؤ گے، اور وہ ساری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی تھیں اپنے پیچھے چھوڑ کے آؤ گے، اور جس طرح ہم نے بار اول تم کو پیدا کیا تھا اس طرح آؤ گے۔ کہ بار اول مبدی تھا اور مبدا تھا، تو جب انسان لوٹ جاتا ہے اس مقام کو، جب انسان کا انبعاث ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ اپنے آپ کو مبدی اور مبدا پاتا ہے۔ یہ مر کر دوبارہ زندہ ہو جانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اگر کسی عزیز کا کوئی اہم سوال ہے تو وہ پوچھا جائے۔ کتابوں میں مثلاً ملا صدرہ کی کتاب میں وہ کہ کس طرح مر کر جی اٹھیں گے اور کس طرح ہمارا حساب ہوگا، تو وہ عالم برزخ کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک جس میں حساب ہوگا۔ سر، عالم برزخ اسماعیلی نقطۂ نگاہ کی وجود رکھتا ہے؟ آج ہی یہ آیت سامنے تھی کہ برزخ جو ہے پردے کو اور آڑ کو کہا جاتا ہے، اور یقیناً وہ آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک کسی کا انبعاث نہیں ہوتا ہے تو وہ برزخ میں ہوتا ہے، یعنی پردے میں ہوتا ہے، کہ مقام انبعاث پر جو کچھ ہے وہ اس سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اس معنی میں تمام انسان پردے میں ہوتے ہیں، لہذا یہ کوئی خاص عالم نہیں ہے، بلکہ صرف پردہ ہے اس مقام اعلیٰ سے۔ اور کیونکہ برزخ کا لفظ قرآن میں
دو دفعہ آیا ہے. ایک اسی آیت میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ انبعاث تک پردے میں ہیں، اور دوسرا لفظ برزخ سورہ رحمان میں ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے. تو یہ برزخ پردے اور آڑ کے معنی میں آیا ہے، لہذا یہ کوئی عالم نہیں ہے. اور اگر عالم حالت کے معنی میں استعمال کریں تو وہ صحیح ہے کہ ایک حالت یعنی اس حالت میں ہے کہ ان پر انبعاث کے بعد کے جو بید ہیں، جو اسرار ہیں، وہ ان سے پوشیدہ ہیں، کیونکہ یہ پردہ لا علمی کا ہے اور جہالت کا ہے. تو یہی چیز ہے. حضرت ابراہیم کا جو معجزہ تھا وہ ہاسٹل باڑی میں تھا، اور کیونکہ خداوند عالم نے قرآن جس خداوند کا کلام ہے اس کلام میں وہ سب چیز سامنے ہیں، تو خداوند کسی ایک مقام میں کچھ فرماتا ہے تو اس جگہ پر اور اس آیت کے اندر قرآن کی ساری آیتیں خدا کے سامنے ہوتی ہیں. ایک رائٹر اپنے کسی مقالے میں یا کتاب میں کچھ لکھتا ہے تو اگر ہوشیار ہے، دانا ہے، تو سارے مطالب اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے کیا کہا. تو خدا اس مثال سے بہت بالا ابھرتر ہے. جہاں خدا نے اس کرتے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم کو گرمی سے بچانے والے، تو اس میں یہ اشارہ بھی مقصود ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پڑنے اور خدا کے حکم کرنے کا ذکر ہے کہ اے آگ تو سرد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، تو وہ آیت بھی اس آیت کے ساتھ ہے، خدا کے سامنے ہے. اس لیے ضرور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ آگ سے بچانے والے جو کرتے ہیں ان میں آتش نمرود سے کس طرح ابراہیم بچ گیا ہے اس کا ذکر بھی ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا صحیح ہے. انہوں نے بہت اہم سوال پوچھا، حجر اسود کو چومنے کی تعویل کیا ہے. اس کی اتنی زبردست تعویل ہے وہ کہ وہ لمبی چوڑی ہے، میں اس کو مختصر بیان کروں گا. دیکھیے، کسی حاجی کا حج اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ وہ حجر اسود تک رسا ہو جائے اور اس کو چھوئے، جس کو استسلام کہتے ہیں. تو مقامی روحانیت میں روحانیت کی منازل ہیں، ان کو طے کرنا روحانی حج ہے. اور اس روحانی حج کے سلسلے میں ایک پتھر آتا ہے، اس کو کوئی چھوئے تو اس کا روحانی حج قبول ہو جاتا ہے. یہ ظاہری حج اس باطنی حج کی مثال ہے کہ جس طرح ظاہر میں ظاہری حج مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کوئی حاجی اس پتھر کو نہ دیکھے، چاہے دیکھے چاہے چومے. اگر چومنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے تو دیکھنا بھی کافی ہے. دیکھیں، اگر اس کے اندر تعویل نہیں ہوتی تو کسی پتھر کو دیکھنا کیوں ضروری ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس جیسا حج روحانیت میں ہے، اور اس حج کے اندر ایک مقام پر یعنی آخری مقام پر جائیں تو وہاں پر ایک پتھر ملتا ہے. وہ پتھر نہیں ہے، نام پتھر ہے، شگی پتھر ہے، مثال پتھر ہے، وہ گوہر ہے. وہ جسمانی گوہر نہیں ہے، وہ گوہر عقل ہے. اس کا نام گوہر عقل ہے. امام سلطان محمد شاہ نے صلوات اللہ علیہ ارشاد فرمایا، جب ہم بولنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو جواہرات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. اس کے اندر تعویل ہے. ظاہر میں تو سادہ مومنین کے لیے اس میں کچھ تعویل نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بس امام
جب منہ کھول کے فرامین فرماتے ہیں تو علم کے اور ہدایت کے موتیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اس سے وہ بس یہ مراد لیتے ہیں. لیکن جو تعویل کے عادی ہیں اور جنہوں نے تعویل کی امکانیت یا اس کا عمل تجربہ کیا ہے وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تعویل ہے. وہ تعویل یہ ہے کہ مقام روحانیت پر ایک موتی ہے اور اعلیٰ مقام پر اس موتی کو امام استعمال کرتے ہیں، امام بتاتے ہیں، تو وہ روحانی حج ہے. اور اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر علم ہے. یہ بات کافی نہیں ہے، اس کے اندر سارے علوم سموئے ہوئے ہیں. اور میں نے اپنے کسی آرٹیکل کے اندر گوہر عقل کے نام سے بتایا ہے کہ اس کائنات کو خداوند عالم نے کس طرح ایک موتی سے بنایا، اور جب اس کو قیامت کے دن کلوز کرے گا تو پھر یہ کائنات پھر وہی موتی بن جائے گی واپس. جس طرح پھل اور اس کی گٹھلی سے درخت پیدا ہوتا ہے، اور جب درخت درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس سے پھر وہی پھل پیدا ہو جاتا ہے. جب پھل پیدا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ سارا درخت پھل میں سمو گیا، اس طرح یہ پہلے سمویا ہوا تھا. تو کائنات کے آغاز میں بھی اور انجام میں بھی یہ ایک موتی ہے، اور یہ وہی موتی ہے جس کو روحانی حج کے طور پر وہاں جانا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. یہ یعنی حجر الاسود کی اہمیت کی تعبیر یہ ہے. یعنی حج جس طرح حج حجر الاسود پر ختم ہو جاتا ہے، اس طرح روحانیت جو ہے اینڈنگ ہو جاتی ہے جب یعنی کہ گوہر عقل، اب عقل سے حدود دین میں بھی کوئی بڑھتا چیز نہیں ہے، پھر وہاں امر جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. کلمہ باری آپ وجہ دین کو سامنے رکھیں، کلمہ باری اور عقل ایک ساتھ ہے. وہ کلمہ باری شہادت کرتا ہے عقل کے لیے، تو وہاں کن فیکون کا مقام ہے. وہاں آغاز و انجام دونوں باہم ملتے ہیں. آغاز و انجام کس طرح ملتے ہیں؟ یعنی مومن کو پتہ چلتا ہے کہ شروع میں کیا تھا اور کس طرح یعنی خداوند عالم نے یعنی موتی سے اس کائنات کو پیدا کیا. وہی موتی اب تک وہ اس کا ڈیمانسٹریشن روحانیت میں محفوظ ہے. تو کائنات کے بنانے کا جو ڈیمانسٹریشن ہے روحانیت میں، اس کو فنا کرنے کا ڈیمانسٹریشن اور ہر قسم کا ڈیمانسٹریشن لوح محفوظ پہ محفوظ ہے. لوح محفوظ اس سینس میں ہے کہ اس میں ہر بات محفوظ ہے. یہ نہیں کہ صرف قرآن لکھا ہوا ہے، اس میں کائنات، ازل، آباد، مکان، لامکان اور ہر چیز کس طرح قیامت برپا ہوگی اور کائنات کس طرح لپٹی جائے گی. اور خداوند نے قرآن میں کہا ہے کہ میں ایک دن ایسا ہوگا کہ کائنات کو لپیٹ کے اپنے رائٹ ہینڈ میں بتاؤں گا. تاہم نے تعویل کے طور پر خدا کو نہیں دیکھا، امام کو دیکھا اور امام نے یہ کام کر کے بتایا، اس لیے امام کے لیے سر جھکتا ہے. تو یہ ہے کہ خدا کی تعویل امام ہے. قرآن کے اندر جو کچھ خدا سے متعلق ہے آپ روحانیت میں جائیں تو وہ امام ہی کر کے آپ کو بتائیں گے. اور کائنات کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے ایک موتی کی شکل میں امام نے بتایا. تو وہیں پر روحانیت کا حج ہے، وہی حجر اسود ہے، وہی گوہر عقل ہے، وہی وہ پتھر ہے جس سے 12 چشمے نکلے تھے. مطلب یہ ہے کہ اس میں سے علم کے 12 چشمے نکلتے ہیں. یہ ہے اور پھر مدد کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جیسی جیسی مدد کریں گے اور ویسی ویسی مدد خدا کی طرف سے ملتی رہے گی. اور آن دا ہول جتنی عبادت اعلیٰ ترقی کے لیے چاہیے اس کو کریں گے تو آن دا ہول جو صحیح معنوں میں خدا کی مدد ہے وہ اس وقت ملے گی. باقی رہا غائب ہو جانا، تو غائب ہر وقت مومن اپنے آپ میں کھو جانا، فنا ہو جانا، یہ بات صحیح ہے. لیکن کچھ اس میں ان باتوں میں کچھ دنیاوی باتوں کی آمیزش ملاوٹ بھی ہو گئی. ان چیزوں کو کرامات و عجائبات اور ایسی چیزیں، یہ بات نہیں ہے. کینیڈا کے اندر ایک ہندو یعنی کہ ڈاکٹر نے، جو بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا اور یعنی ہندو تھیولوجی میں بہت ایکسپرٹ بھی تھا اور جدید علوم سے بھی وہ یعنی آراستہ تھا، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا
اور کافی یعنی مباحثے ہوئے، اور اس نے اہتمام سے الگ تنہائی میں مجھے بلا لیا تھا. وہ کہ جانا مجھے تھا کچھ ڈاکٹری کے طور پر، لیکن اس کو پتا تھا کہ ایک ایسا درویش شخص آیا ہے، تو اس نے اپنے طور سے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ یعنی کہ ہندوانہ طور سے بحث کرے. لیکن مولا کی مدد شامل حال رہی، تو خود اس میں پھنس گیا. اس نے